ضلع کی رسم میں اردو ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد جو مضامین لکھتے رہیں گے بس اسی طریقے سے اس کو پڑھ کے اور اس پر باتیں ہوں گی. لیکن جس شخص نے 15 کتابیں پہلے شائع کر چکا ہے جو شخص شعری اصناف پر اور مختلف اصناف پر اس کی اہمیت ان کی افادیت اور ان کے قلم کی جوانی کا کیا ذکر کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس دور میں خاص طور پر جس دور میں آزادی کے بعد کا یہ 70-72 سال 73 سال کے بعد بھی جس اردو کو ہندوستان نے بہت پہلے دیش نکالا دے دیا تھا, پاکستان کے حوالے کر دیا تھا, اس زبان کے ساتھ اس زبان کے سب سے بڑے شاعر اقبال کو جان بوجھ کے ہم لوگوں نے پاکستانیوں کے حوالے کر دیا. ساتھ ساتھ زبان کبھی انہوں نے مذاکرین کی اور ہماری زبان کبھی قابض ہو گئے, جبکہ اس زبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, وہاں سندھی اور پنجابی بولی جاتی ہے. لیکن ہم پر یہ الزام ہے ہمارے اردو پر کہ پاکستانی زبان ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی اردو زبان ان کی اپنی زبان نہیں ہے, وہاں سرائکی ہے اور سندھی ہے اور پنجابی ہے. بہرحال ہندوستان میں بیٹھ کے ہندی نظام کو اگر اردو کی اس طرح خدمت کر سکتے ہیں تو یقیناً اس زبان کے زندہ رہنے کی یہی دلیل ہے اور یہ دلیل کافی ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان اسباب پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو صاف صاف طور پر بتا دوں کہ زندگی کا بیشتر حصہ میں نے دہلی میں گزارا, لیکن اس سرزمین پر گزشتہ 1.5-2 سال پہلے جو میں آیا اور اس کے بعد یہاں کے ادب نوازوں سے اور کے حلقوں میں جب گفتگو ہوئی تو یقین مانیے اس کے پہلے کہ وہ میرے سارے بھرم ٹوٹ گئے کہ ہم دلی والے ہیں, کہ بہار میں اردو بہت اچھی بولی جاتی ہے. تو یہاں کے اندازہ ہوا, آپ کو اندازہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دہلی کی سب سے فعال اردو اکیڈمی میں بھی اسٹاف کو اگر مائنس کر دیں تو اتنے لوگ نہیں ہوتے. بڑے پروگراموں میں بڑے سیمیناروں میں یہ فخر ہے آپ کے بنگال کو اور اس سرزمین کو جہاں پر اردو کے لیے اور اجرا میں جس میں نہ کھانے کا اہتمام ہے خاص طور پر, نہ اس طرح کا کوئی ظاہرات ہے, نہ اس طرح کی کوئی کسی بڑے عہدے پر ہیں شمیر صاحب کہ جو آپ کو نواز دیں گے کسی مشاعرے میں کسی سیمینار میں وہاں بلائیں گے, لیکن صرف اردو کی محبت میں آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں, ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ چلنے کا آپ کے جذبے کے ساتھ میں بات بھی اسی مقصد سے میں نے نکالا. ہمارا اخبار سیاست اپنے 10 سال پہلے دہلی سے نکلا تھا, اس کے بعد لکھنؤ گئے, بمبئی گئے, اور ان تینوں جگہ سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا ہے اچھا اسٹیبلشڈ اخبار ہے. کلکتہ جانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہاں اردو نواز ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہماری مشکلات ہیں, پریشانی ہے, میری کمپنی سے نہیں ہے, لیکن اس اخبار کو جو مقبولیت آپ لوگوں کی پذیرائی سے ملی ہے یہ بڑی بات ہے کہ 8-9 مہینے 10 مہینے کے اندر یہ مقبولیت کی اردو نوازوں کا بہت بڑا زیادہ نوازی ہے اور آپ کی قدردانی ہے. جہاں تک شاعری کا سوال ہے, ایک بات بار بار پر آئی, یہ اصناف کے جتنے بھی یہ درجے جو ہم واقع کرتے ہیں مختلف اصناف میں جو مطلب آزمائی کرتے ہیں, ان اصناف میں بہت اچھی بات کہی شیرنی صاحب نے اور آسم کو یہ حق حاصل ہے اور پروفیسر ہیں کہ اصناف پر کنسنٹریٹ کرنا, کسی مخصوص صنف میں کنسنٹریٹ کرنا یہ ہماری فطرت ہے اور ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے سے, کیونکہ اصناف کی اتنے درجے ہیں اور اصناف ہر صنف جو شاعری کی ہو یا نثر کی ہو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے. اس دنیا کو ہی اگر ہم ڈھونڈ لیں گے ایک صنف کو تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر مختلف اصناف میں آپ قلم آزمائی کریں گے تو نہ صرف آپ کی انرجی ضائع ہوگی بلکہ آپ کی پاس جو خزانہ نہیں ہے لفظوں کا, آپ کے پاس ذہن بھی ایک محدود حلقے تک ہی آپ زیادہ سرگرم رہ سکتے ہیں. اب اس دماغ کو اتنا نہ تھکائیں کہ تمام اصناف پر توازنائی کرتے رہیں, نتیجہ کیا ہوگا کہ سارے اصناف میں کچھ نہ کچھ کجی رہ جائے. تو اگر غزل سے آپ کی مناسبت ہے آپ کے ذہن کی تو غزل میں آپ توازنائی کریں, نظم سے ہے, رباعی سے ہے, قصیدہ سے ہے, فتح سے ہے, ترتیباً سے ہے, ترتیباً سے ہے. تو اگر کنسنٹریٹ خود کو کرنے شمیم صاحب کا بھی بہت وقت ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کی گزاری ہے, آدھے سے زیادہ وقت ابھی آپ کا گزاری ہے, کنسنٹریٹ ہو کے اگر اسی زمین پر جو زمین آپ نے پامال کر رکھی ہے, اس زمین کے بارے میں آپ کو زیادہ دسترس ہے اس میں اگر کلمات نہیں کریں بہت بہتر ہے. ہائیکو وائیکو میں ایک جو چیزیں ہمارے یہاں آئیں وہ ایسی بدعت ہے جس بدعت کو چھو کر کے لوگ آگے بڑھ گئے. اس لیے ہائیکو جاپان سے بند ہو کر اس کا اس وجہ سے کیونکہ تمام شاعری آپ کو بڑے کسی بات میں سوچتا ہوں کبھی کبھی, کیونکہ ابھی نہیں بھائی پروفیسر لوگ ہیں گے, میں صحافی آدمی, لیکن میں کبھی بھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اردو وہ زبان ہے جس میں مشاعرے ہوتے ہیں.
اور دنیا کی کسی بھی زبان میں مشاعرے نہیں ہوتے، یعنی سامعین کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کا جو رواج ہے وہ صرف اردو میں ہوتا ہے، دوسری کسی زبان میں نہیں۔ اور آپ کو ایک تاریخی سچائی بتاؤں کہ انگریز جب ہندوستان آئے، جہاں انہوں نے دریوزہ گری کی ہمارے مختلف اصناف پر، ہمارے کلچر پر، ہماری تہذیب پر، ہمارے مذہب پر، ہندوستان کی سرزمین پر، ہمارے یہاں کے خنیج پدارتھوں پر انہوں نے غصب کرنے کی کوشش کی اور لے کے انگلینڈ تک گئے، وہیں انہوں نے ہماری ادبی اصناف پر بھی شتم مارے۔ اور اس زمانے میں جو رائج غزل کی جو آواز تھا، اس میں وہ اس قدر مرعوب ہوئے یا مربوط ہوئے یا حسد اور جلن سے ہوئی کہ انہوں نے باضابطہ ایک تحریک کھڑی کی۔ میں ایک پہلی بات بولنا چاہتا ہوں، معاف کرنا، ایک عجیب تحریک کھڑی اور اس کے لیے ایک آدمی کا انتخاب کیا جنہ کی طرح، اس کا نام تھا محمد حسین آزاد۔ اور پنجاب میں انجمن پنجاب کے نام سے ایک تنظیم بنی، اس انجمن پنجاب میں سب سے پہلے یہ آغاز کیا گیا کہ نظموں کے لیے موضوع دیے جائیں، عنوان طے کیے جائیں اور اس پر غزل کی جگہ لوگ نظمیں لکھیں، اس لیے کہ پوئٹری تو انگلینڈ میں تھی، فرینچ اور جاپان میں بھی تھی، غزل کا کوئی بدل نہیں تھا کسی زبان میں، اس سلسلے کا کوئی بدل نہیں تھا کہ دو مصروں میں پوری بات کرنے کا جو مزہ ہے، جو خوبی ہے اس غزل میں، غزل کے دو مصروں میں صرف ہم پوری بات مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ میں بتا رہا تھا کہ غزل کی خوبیاں ہیں کہ پورے تاریخی واقعے کو تلمی کا جب شعر کہتے ہیں جو کئی صفحوں کا محیط ہوتا ہے اور اس کو ہم دو مصروں میں پیش کر دیتے ہیں، یہ کسی بھی زبان کو یہ فخر حاصل نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے نظم کی کہ فروغ کی کوشش کی، نظم کی بنیاد تو پہلے پڑے تھی، فروغ کی کوشش کی، تو محمد حسین آزاد حالی بھی اس میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے انجمن حمایت اسلام پنجاب کے میں باضابطہ سالانہ ایک پروگرام شروع کیا، جس میں سب سے پہلے نظم پڑھی تھی علامہ اقبال نے، نالہ یتیم کے نام سے جو نظم پڑھی وہاں، اسی نظم کیا، یعنی نظم کو بڑھانے کی کوشش کی گئی اور غزل کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو حالی صاحب نے اس کے بعد ہی مقدمہ شعر و شاعری لکھا، اور مقدمہ شعر و شاعری لکھتے وقت انہوں نے غزل کی وہ ماہ بہن کی قسم خدا کی کہ آپ مقدمہ شعر و شاعری پڑھیں، تو ایسا لگا کہ انہوں نے زمین میں رکھ کر کے پیر گھٹنوں سے دبا کے غزل کو ذبح کر دیا، اور اس کو اتنے ان پر اس پر غزل پر الزامات عائد کر دیے کہ اس کے بعد غزل اٹھ کیسے گئی کہ اس کی اپنی خوبی تھی۔ غالب ذوق کی وغیرہ کا کام ختم کر چکے تھے نا، اور غزل کو ایک طرح سے پوری طرح سے ایگزاسٹ کر چکے تھے۔ اب ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صنف کو جب کوئی بہت اچھا شاعر مل جاتا ہے جو اس صنف کو پوری طرح سے استعمال کرے تو اس کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے، پوری طرح سے اس کو اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کو استعمال کر لیتا ہے، نتیجہ کہ اس کے آگے لکیر کھینچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غزل کو غالب کے باہر غالب نے ایگزاسٹ کر دیا، میر پیر سے ہوتے ہوئے غالب نے غزل کو ایگزاسٹ کر دیا، پوری طرح سے نچوڑ لیا، اس کے آگے بات ہی نہیں کرنے کی عرصہ لگا نئے شاعر کو پیدا ہونے میں، نئی لکیر کھینچنے میں۔ ٹھیک اسی طرح مرثیہ کو انیس اور دبیر نے ایگزاسٹ کر دیا، اس کے آگے مرثیہ نہیں لکھے گئے۔ آگے بڑھے نظم جوش و سے جو لکھے اپنی جگہ پر اقبال نے ایگزاسٹ کر دیا، اور اس کے بعد اس سے بہتر نظم ہم نہیں لکھ سکے۔ ہماری پوری اردو شاعری اٹھا کے دیکھ لیجیے، اقبال سے بہتر نظم نہ صرف یہ کہ مذہبی، نہ صرف یہ کہ قرآنی آیات کا نظم کا ترجمہ، بلکہ آپ جب منظر نگاری پر اب آتے ہیں، ترجمے کو جو نظم انہوں نے بنایا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا ہے گلہری سے، یا پھر جو گراؤنڈ کو جب خطاب کرتا ہے جو بات کرتا ہے، بات لگتا ہے کہ یار یہ بات نہیں کیوں تھا، تو شعیب رضا کو آج ایسی نظم کرنی چاہیے جو اقبال اس زمانے میں لکھے۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، تو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق ہے آئین و جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شکر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نفع یارا۔ اگر چاہوں اگلی دیکھیں اقبال کی کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار
नसार साहब बोल के देंगे, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, वो किरदार, तू साबित, वो सैयार। और कमा की हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मांगा। अब बताइए कि इस नज्म के बाद नज्म में कैसे अपनी शनाख्त बनाएंगे? लेकिन कोशिश कर दिया, रास्ता खत्म हो गया, मंजिल मिल गई, सब कुछ हासिल होने के बाद भी जो शायरों ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में अपनी एक शनाख्त बनाई है, बड़ा अच्छा बात वो कहते थे शिबली साहब, तफसीर का वक्त नहीं था और न मेरे पास वक्त है तफसीर से बात करने का। जी तो चाहता है घंटों इस पर बात की जाए, क्योंकि हम साथियों को कभी कभी मौका मिलता है, जब मौका मिलता है तो बातें करने को जी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने इधर से आप लोगों से सीखा है। तो उस्लूब की जब बात आती है, शमीम की बात कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि शमीम को जहां से पढ़िए शमीम नजर आता है, ये उस्लूब है। और इस उस्लूब पर दस्तरस हासिल करना कि नवाज देवबंदी के शेर को आप कहीं से भी पढ़ें तो नवाज बंदी ही नजर आए, राहत तो कहीं से भी पढ़ें, किसी भी मिसरे को आप गिरा हुआ मिल जाए तो उसका मिसरा देखते ही आप समझ जाए कि राहत है, शमीम के एक मिसरे को पढ़ के आप समझ जाए कि शमीम है। ये उस्लूब आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी अंग्रेजी करनी पड़ती है और उस्लूब अपना कायम करना। उसके बाद किस सिर्फ में उस्लूब, जिस सिर्फ को गालिब ने छुआ हो, जिस सिर्फ पर गालिब और मीर जैसे ज़ौक़ जैसे शहरियार के बड़े बड़े लोगों ने इस पर काम किया हो, उस सिर्फ में अपना उस्लूब कायम कर लेना बहुत बड़ा काम है। और ये शमीम जैन करके खूबी है, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी शायर में अगर ये खूबी है। रुबाई में अगर कोई आदमी रुबाई कह रहा है और वो तिलोचन महमूद से आगे बढ़ जाए, है उस जमाने में जो रुबाइयाँ लिखी गई हैं उससे आगे बढ़ कर अगर वो बात करे, लाहौल वाला कुव्वत से आगे बढ़ के भी एक बहर तलाश कर ले, तो ये बड़ी बात होगा। और ये कमाल उसको हासिल होता है जो ज़बान अदब उससे सिर्फ रास्ता नहीं रखता है, बल्कि उसको अपने ऊपर ओढ़ लेता है, उसके अंदरूर में उतर जाता है और लफ्ज़ों के अंदरूर में उतरे बगैर, लफ्ज़ों की शनाख्त किए बगैर शायरी का उस्लूब नहीं बन पाता। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हमेशा ज़हन में रखें, लफ्ज़ तो आपके जहन के आसपास अल्फाज का एक पूरा समंदर है जो मौजें मारता रहता है, उसमें से एक एक कतरे को उठाना और उसको माकूल मिसरे में सजाना, ये बड़ा काम होता है। शायरी में करना लफ्ज़ तो बहुत सारे होते हैं, अब उसके लिए माकूल लफ्ज़ कौन सा होगा, कहाँ पर किस लफ्ज़ को फिट करना है, ये नगीना जड़ने का काम है। और वो नगीना जिसने सही जड़ दिया अच्छा शेर हो गया, और जो नहीं जड़ सका उसकी वो नाकाम करो। तो ये नगीना जड़ने का काम सब नहीं करते, तो क्या गालिब और ज़ौक़ के ज़माने में सब नहीं कर सकते थे। उस ज़माने में हज़ारों शोरे थे, लेकिन उसमें से जो चंद नाम उभर के आए हमारे सामने, गालिब ने अपने कितने अक्षर काटे होंगे। आप गौर कीजिए, छोटा सा दीवान हमारे सामने मौजूद है जो शमीम के एक दीवान के बराबर है, लेकिन गालिब है इसलिए कि उसने अपने आप को काटा। हम एडिट नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी खराबी हमारे शायरों में और अदीबों में ये है कि हम अपनी चीज़ों को एडिट नहीं कर पाते, जबकि ये एक बहुत बड़ा काम है और करना चाहिए। अपने बेटे को काटने के बराबर है, एक शेर कहने के बाद अपने शेर को काट के फेंक देना कि इसको मैं दिमाग में शामिल नहीं करूंगा, अपनी नज़र से निकाल दूंगा, ये बड़ा काम है। अगर आपने 12 अशार की गज़ल लिखी है तो उसमें से 5 शेर कैसे आप निकालेंगे, अगर ये निकाल लिया तो आप नासिर काज़ी हो जाएंगे, अगर ये निकाल लिया तो आप गालिब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एडिट करने का फन आपके अंदर नहीं आया, आपने खुद को नहीं काटा अपने लिखे हुए को, तो फिर देखिए वो अल्लम वल्लम तो मीर की भी है। ऐसा नहीं है कि मीर की सारी शायरी बहुत अच्छी है और मीर का पूरा दिमाग चूंकि हमारे सामने है, गालिब का सारा दिमाग नहीं है, था बड़ा तेज आदमी है ना। अब उसने किया ये कि अपनी जिंदगी में वो समझ गया था, उस जमाने में एडिटिंग आ गई थी, बाद भी आ गया तो समझ गया था कि एडिटिंग क्या चीज़ है। अपनी चीज़ों को जब तक काटेंगे नहीं बात बनेगी नहीं, तो दिया क्या मतलब काटते रहिए अपने आप को। काटा कितना समझाना है, मजाज के आहंग को पढ़िए आप, मजाज का इतना बड़ा शायर था जितना अली गढ़वालों ने उनको बना दिया। आप उनके 5-7 गज़लें और 2-4-5 नज़मों के अलावा और अलीगढ़ के तराने के अलावा क्या है मजाज के पास? देखिए मजाज तो मजाज है नतीजा क्या नारे बन गए मजाज। नतीजा क्या होता है कि हमको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपना दीवान लाने से पहले ये नहीं कि हम 15 दिन का दीवान ले आए, ये बड़ा काम नहीं है। माफ कीजिएगा, बड़ा काम ये है कि आपने खुद को एडिट किया है कि नहीं किया है, और तारीख के सामने जो चीज़ें आप पेश कर रहे हैं या सच्ची जो काबिल एहतराम है
अगर वो इस लायक हैं तो आप जरूर उसको पेश करना, आपका फर्ज है उसको पेश करना आवाम के सामने, इसलिए कि वो अमाम की चीज़ है। लेकिन अगर आपने सलम मुमतरा का ख्याल रखने के बावजूद भी सलम मुमतरा के भी कुछ अशार को अगर आपने नहीं काटे तो आपको अदब के दरबार में या अदब की अदालत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि शायर का सारा कलाम उसकी अपनी जो है नाम अमाल होता है, और उस नाम अमाल को अगर आपने एडिट करके खूबसूरती से अवाम के सामने पेश न किया तो ये आपका बड़ी कमी महसूस होगी। शोन साहब को मैंने दिलस्कार नहीं पढ़ा है, कहीं कहीं से पढ़ा है, लेकिन क्या कहूँ मैं, सारी बातें तो ये लोग कह ही चुके हैं, लेकिन मैं एक बार साफ साफ कह दूँ कि जैसे देखिए आप सामने रखिए, जरूर देखिए, मज़ा आता है। मतलब कहते हैं कि तीर की रोशनी को छुआ है, तीर की रोशनी को छुआ है जब मेरी जिंदगी में तू आए। तीर की रोशनी को छुआ है, तीर की किसको छुएगी? रोशनी को। जब मेरी जिंदगी में तू आए, जब तुम मेरी जिंदगी में आती हो, तुम तीर की हो, तो तुम तीरगी हो। तीरगी से क्या मुराद है? तीरगी रोशनी को छुआ है। रोशनी कौन लो? मैं ना। जब मेरी जिंदगी में तू आए, तीरगी किसको कहा? आपने तो नहीं कहा, आपने तो खुद रोशनी कहा। तीरगी रोशनी, रोशनी तीरगी को छुआ है। बात समझ में आती? जब मेरी जिंदगी में तू आए, रोशनी तीरगी को छुआ है, तो मैं तो तीरगी भाई आशिक हमेशा है ना, करीब होता है, आशिक हमेशा मारा हुआ होता है, और माशूक हमेशा बादशाह होता है। तो बादशाह जो है माशूक है ना, वो माशूक है ना भाई, उनको आशिक है। वो माशूक दुनिया वाला हो या आखिरत वाला हो, वो माशूक है ना, हम तो आशिक हैं। तो आशिक तो हमेशा ही तीरगी में होता है, मानी पर असर पड़ेगा। अच्छा, इसको इसलिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई अपनी मैं एक मिसाल जो अपने बात मैंने कही, वो इनके शेर से मैंने मिसाल पेश की कि एक लफ्ज के इधर उधर करने से मानी में जो फर्क आता है उसको समझने की जरूरत है। और अगर शायर न समझे इसको तो फिर कौन समझेगा? तो लफ्ज के इधर उधर कर देने का जो कमाल है वो उसको होता है जो लफ्ज को बरतना जानता है, लफ्ज की जिंदगी को जानता है कि लफ्ज बोलता है, लफ्ज में सर्दी होती है, लफ्ज गर्म होता है, लफ्ज में खुशकी होती है, लफ्ज आसान नहीं होते। लफ्ज तो दुनिया है, कायनात है। जैसे ही गंगा जल आप कहते हैं ये लफ्ज ही तो है। आप इस समझन जैसे ही आप कहते हैं वो पानी का खतरा नहीं रहता भाई, उसके लिए पूरी तारीफ सामने आ जाती है। इस्माइल का ईंट रगड़ने से लेकर के बनना, उसका निकलना, और निकलने से लेकर आज तक लोगों का शराब होना, एक पूरा वाकया ज़मज़म से निकल के आता है। एक लफ्ज ही तो है, लेकिन लफ्ज की मफ़हूम कहाँ तक जाते हैं इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और शायर वही होता है जो लफ्ज की तमाम आवाज़ को रोशन कर दे, तारीखे से निकाल के सामने ला देगा और तारीख का जहन सामने महसूस करे। आज का बहुत बड़ा काम हमारा ये भी है कि आपने जो इसको हिंदी में किया है, हिंदी स्क्रिप्ट में लिखना भी एक बड़ा है, इसलिए कि हमारे 90% जो उर्दू के लोग हैं, शिकी भाई ने बताया उनकी बेटी भी हिंदी पढ़ती है, तो उन तक पहुँचाने का ये वसीला है। अगर 50 साल शायरी को जिंदा रखना चाहते हो तो उर्दू में लिखिए। हमारी नस्ल के बाद खत्म है भैया चंदू भाई, आपकी नस्ल में नहीं, मैं भी 66 का पैदा हूँ, तो हमारी नस्ल के बाद उर्दू तो लगभग खत्म है स्क्रिप्ट के तौर पर। अब हिंदी स्क्रिप्ट में अगर उर्दू को आपको बचाना है तो हिंदी स्क्रिप्ट में जितना मुंतकिल कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने काम किया है और करना चाहिए। आपके अशार तो ऐसे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको कि जब मैं देख रहा था एक इश्तिहार यहीं बैठ के, मुझे लगा कि आप कैसे कैसे आप शेर कहते हैं कि दिल से फिर दिल का रास्ता टूटा। आप सानिया देखिए, हमारे अहद का सबसे बड़ा सानिया क्या है? सबसे बड़ा सानिया ये है कि हम तन्हा हो गए हैं। एक घर में अगर 8 लोग बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, तो 8 लोग सारी दुनिया से राब्ते में हैं, आपस में राब्ते में नहीं है। ये राब्ता का टूट जाना, ये सबसे बड़ा अलमिया। हमने अपना घर खो दिया, घर से आंगन खत्म हो गया, हम फ्लैट में आ गए, और आंगन जैसे ही खत्म हुआ हमारे जहन की वसअत खत्म हो गई। आप दालान छोड़ दिया, आपने ड्राइंग रूम में आ गए। बेडरूम है आपके पास, लेकिन ड्राइंग रूम, बेडरूम और लिविंग रूम जिस फ्लैट के छत के नीचे है, इसके सिर्फ दीवारें ही तो हैं। वो दीवारें हटा के आप देखिए, एक बेडरूम में आप बैठे हैं, आपके लिए कोई दरगजीनी की कोई जगह नहीं है, आंसू बहाने की कोई जगह नहीं है। एक कमरे में अगर आप रोना भी चाहते हैं दिल खोल के, तो दूसरे कमरे तक आवाज आती है। तो ये जो बेताल्लुकी है, ये जो तन्हाई है, इस तन्हाई
ہم نے اپنے رابطے توڑ لیے. اب یہ کہتا ہے شاید کہ دل سے پھر دل کا رابطہ ٹوٹا, گھر سے آنگن کا سلسلہ ٹوٹا, گھر سے آنگن کا سلسلہ ٹوٹنا اور پھر دل سے دل کا رابطے کا ٹوٹ جانا, اس کو کسی دو مصرے میں بیان کرنا, ایک پورے کرب کو, اس اہم کے کرب کو, اس پورے دور جدید کے کرب کو سمیٹ لینا, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ شمیم کہہ سکتے ہیں, اس لیے ان کو گزر رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے ایک ضرب سی لگی دل پر, پہلے ایک ضرب سی لگی دل پر, پھر تعلق کا آئینہ ٹوٹا. پہلے ایک ضرب سی لگی دل پر, وہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. آج ہمارے انجم صاحب تشریف لائے, میں نیچے بیٹھا تھا اور کمرہ دیکھا نہیں انہوں نے, نیچے لے آئے سیدھے اوپر. تھوڑی دیر بعد مجھے پتا بھی نہیں تھا, تھوڑی دیر بعد میں سوچا کہ یار کون آیا ہوا ہے, کون آیا. 3-4 لوگ بیٹھے تھے, انجم بھائی بیٹھے. ہم نے کہا انجم بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ انجم بھائی ہمارے سرپرست نہیں, سرکار کے سرپرست پہ استعمال کرتے ہیں پہلے دن سے, اس اخبار کا جو حصہ ہے انجم صاحب آپ جانتے ہیں, بتا چھپتے رہتے ہیں. وہ آئے اوپر چلے آئے تھے, تو میں نے کہا کہ نیچے چل کے بیٹھے ہیں, لوگ آئیں گے جب تک آپ نیچے بیٹھے. میں تو لے گیا نیچے. انہوں نے بے بات طریقے سے کہا کہ میں جب آیا کچھ لوگ وہاں پر تھے, مجھے لگا کہ آگے کیا لفظ آپ نے استعمال کیا, سرد مہری کا احساس ہوا مجھے, اسی میں سیدھے اوپر چلا گیا. میں کہا میں تو دیکھا نہیں بھائی آپ کو, میں تو انجان ہوں, کیا آئے جب آپ نے کہا میں ہمارے خطبوں ہوں. تو یہ سرد مہری کا جو لفظ ہے یہ محسوس کیا انہوں نے. یہ سرد مہری تمام لوگوں میں رابط ہے, میں کہہ رہا ہوں تمام لوگوں پر مسلط ہے سرد مہری. ہم ایک دوسرے کے سے تعلق ہم نے توڑ لیا ہے, اور یہ سرد مہری جو ہے نا ہمارے لیے وبال جان ہے, اور اس کو کرم بنا کے پیش کرنا شعر میں کہ تم بہت دور جا بسے دل سے, ملنے جلنے کا سلسلہ ٹوٹا. دل سے دور چلے گئے ہو, گھر سے تو دور ہوئی, دل سے بھی دور چلے گئے. نتیجہ کیا تھا کہ ملنے جلنے کا سلسلہ تھا, اس میں کب سے ملتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ آ گیا اہل کارواں سے تنگ. کیا یار شعر کہتے ہیں, ہے نا. سیاست پر اس سے اچھا شعر آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. سیاست پر اس سے اچھا شعر شاید آپ کو پتا ہو. میں کہتا ہوں کہ آ گیا اہل کارواں سے تنگ, اندر اندر سے رہنما نکلا. آپ کو میں نے ایسی میں نے اٹھایا ہے, ایسا کھولا اور یہ غزل ملی, ہے نا, کہ آ گیا اہل کارواں سے تنگ, اندر اندر ہی رہنما ٹوٹا. یاد رکھیے گا, یہ جو رہنما ہم کو نظر آتے ہیں ان سے لا تعلق, یہ لا تعلق ہوتے نہیں ہیں. ان کو ہمارے آس پاس کے لوگ لا تعلق بنا دیتے ہیں, یہ حالات بنا دیتے ہیں, معاشرہ بنا دیتا ہے, ماحول بنا دیتا ہے, اور ہم چاہ کر کے بھی ان کی مدد نہیں کرتے, وہ ہم سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو رہنماؤں کے گرد جیسی کوئی اونچی کرسی پر بیٹھتا ہے شبلی صاحب, میں نے دیکھا ہے تو بہت جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے اور ان کے درمیان ایک حلقہ بن جاتا ہے, اور وہ حلقہ اتنا گہرا ہوتا ہے جو اپنے گرد لے لیتا ہے کہ اس حلقے کی گردن اچکا کر کے اس کو دکھانا کہ میں ہوں. جو خوددار لوگ ہیں یہ پسند نہیں کرتے, وہ دور چلے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص تنہا رہ جاتا ہے, اور اس کے گرد چمچم کی بھیڑ ہوتی ہے جس میں جو خوددار دوست ہیں اس سے وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے. اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خوددار جو لیڈر ہے, جو بڑا آدمی بن گیا ہے, اس کو اپنے اس دوست کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب دیکھتا ہے دور تک نظر اٹھا کے تو اس کو کوئی نہیں ملتا, سارے چمچے ملتے ہیں, سارے نئے نئے مشورے دینے والے ملتے ہیں. نتیجہ ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی اپنے آپ میں ٹوٹ جاتا ہے. تو رہنما بھی ٹوٹتا ہے, رہنما بھی تو انسان ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کچھ کمی ہوتی ہے نا. ہم نے کبھی اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا, اس کے قریب گہری نہیں مختصر مشورہ دینے کے لیے. کیونکہ مختصین تو سچی بات کہتے ہیں, اور جو سچی بات کہنے والے ہیں مزدور چلے جاتے ہیں, وہ کہتے نہیں اس مسئلے کی بات ہوتی مزدور آتی ہے. تو یہ جو پورا کرب ہے جو آپ نے اس غزل میں پیش کیا ہے, آنکھ وہ جھیل جو رہے لبریز, آنکھ وہ جھیل جو رہے لبریز, دل تو شیشہ کے باہر ٹوٹا. دل تو شیشہ ہے, یہ تو باہر ٹوٹتا ہے, لیکن آنکھ ہمیشہ لبریز رہتی ہے. ایک آنسو جاتے ہیں, دوسرا آنسو کیا ہے, اس کا سلسلہ کارواں جو ہے آنکھوں کے جو جزیرے ہیں اس میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوتی. واقعی شہر ہے کہ جب ملے ہیں وہ بے رخی سے شمیم, دل پہ اس وقت سانحہ ٹوٹا, اور یقیناً وہ سانحہ ہے, وہ کرب ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں استعاب اگر اس کو پڑھا جائے, اس پر بات کی جائے, مجھے تو لگتا ہے کہ ایک شعر پر ایک گھنٹے بولا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. وقت کی کمی ہے, ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. درود پاک نزول پیش اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب اللہ و صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
حضور اجازت ہے مطلب پیش کرتے ہیں آپ تمام لوگ خصوصی توجہ
درود ہے نہ تو شاعری کا سرور ہے نہیں فکر روزے حساب کی تیری پیروی کا سرور ہے۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔